روایتی نقطہ نظر اور جدید تعبیر کائنات میں عورت کے سٹیٹس پر کیا ہم آہنگی ہے اور کیا اختلافات پائے جاتے ہیں؟ آپ نے مجھ سے پوری دنیا کی تاریخ کا سوال پوچھا، جب سے دنیا بنی اور آج تک۔ دیکھیے، انسان کی زندگی سیدھی لکیر پر نہیں گزری۔ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہے، کبھی کبھی بہت اونچی بات سمجھ میں آ گئی، کبھی بہت معمولی بات کے لیے بہت نیچے گر پڑے۔ انسان نے مل جل کے جینا مشکل سے سیکھا، لیکن جب ایک دفعہ سیکھ لیا تو کوشش کی کہ مل جل کے رہیں گے، کہ اب ہم اس کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نہ رہ سکیں، اور ہم جو کہا گیا کہ ہم ایک معاشرتی حیوان ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی صنف میں تفریق نہیں تھی، مگر ہر صنف کی صفت اور توصیف الگ ہے جو ہونا چاہیے۔ تو ہم نے کیا یہ ہے کہ جو صفت کی تفریق ہے اس کو ہم نے انسانوں کے بیچ میں دیوار کر کے کھڑا ہے۔ اس لیے روایتی طور پر آپ دیکھیے تو عورت بہت مضبوط، مقتدر، طاقتور، سربراہ، جسے ہم بہت خوشی سے آج مادرانہ معاشرہ کر کے یاد کرتے ہیں۔ اس وقت بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو تصور ماں کا ہے وہ مختلف تھا، تخلیق سے، نشو و نما سے، بنیادی تربیت سے، نیک و بد کی تمیز سے، سیاہ اور سفید کو دکھانے کے لیے انہوں نے سوچا کہ عورت کا ذہن اور اس سے زیادہ اس کا احساس اس کام کے لیے بہتر ہے۔ معاشرتی زندگی بیکار ہو جاتی ہے اگر اس میں احساس نہیں ہوتا۔ ہم اس کی بہترین مثال ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے اور احساس کی کمی ہے۔ تو روایتی طور پر ہم حساس انسان تھے، پھر ہماری طاقت کے دائرے بڑھتے رہے، احساس کے اوپر ہماری غرض، ہمارا لالچ، ہماری آرزو غالب آتی ہے، احساس پیچھے رہ گئے اور ایک عجب طرح سے تمنائیں اور آرزویں آگے نکل گئی، اور اتنی آگے نکل گئی کہ اس تمنا اور آرزو کی خاطر ہم نے قوت کی تمیز بھول گئے، خیر شر کا فرق بھول گئے، اندھیرے اجالے کا فرق بھول گئے۔ اور یہ باہر کی دنیا تھی، یہ بڑی دنیا تھی۔ اس بڑی دنیا میں جو معرکہ آرائی کی وہ مردوں نے کی، وہ یا مار کے جیتے یا مار کے ہارے، مگر ان کی سمجھ میں آیا کہ زندگی پر اختیار ان کا ہے، اس لیے عورت پیچھے ہوتی گئی، ایک خواہ مخواہ میں ہوتی گئی، ایک معاشرتی عمل کے طور پہ ہوتی گئی، اس میں کوئی زیادتی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ عورتیں لڑ نہیں سکتی تھیں، یہ نہیں تھا کہ وہ تلوار نہیں چلا سکتی تھی۔ اگر آج آپ کے پاس مریم بھی ہو سکتی ہے تو کبھی بھی تھی، لیکن معاشرے نے پھر ایک کام یہ کیا کہ ایک عقل مندی کی، اگر آپ سوچیے، جسے آج ہم دیکھتے بہت منفی طریقے سے، انہوں نے کہا نسلوں کی تربیت سونپنی ہے تو ایک ٹھہراؤ والے مزاج کو اور ہر رخ کے دیکھنے والے ذہن کو سونپی جائے۔ مردوں کی نفسیات میں ان کو برا نہیں کہتی، میرے نزدیک مرد کو برا کہہ کے عورت بڑی نہیں ہوتی، نہ برتر ہوتی، دونوں زندگی میں برابر کی شریک ہیں۔ مرد اچھے ہو سکتے ہیں، عورتیں اچھی ہو سکتی ہیں، مرد بڑے ہو سکتے ہیں، عورتیں بڑی ہو سکتی ہیں۔ قرآن نے بھی اسی طرح سے یاد کیا ہے، انسانی نیکیوں کی کوئی صنف نہیں، اسی صورت سے انسانی خرابیوں کی بھی کوئی صنف نہیں، انسانی اچھا اور انسانی برا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے نشو و نما اور تخلیق، جو دونوں بڑے مشکل تھا، پروردگار نے آپ کو معلوم عورتوں کے ساتھ ایک بڑی طرفداری کی، مرد کو تخلیق میں شریک کیا، مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ تخلیق کا کرب کسے کہتے ہیں، جو تخلیق کے لطف سے آشنا ہے، تخلیق کے کرب سے آشنا، جو تخلیق کے کرب سے آشنا ہو اس کی سمجھ میں تخلیق کی توقیر آئے گی، اس کی سمجھ میں تخلیق کی وقت آئے گی، اس کی سمجھ میں آئے گا کہ تخلیق کا مقصد کیا ہے، جو آہستہ آہستہ ہمیں بلایا گیا، جو آہستہ آہستہ شعوری طور پر، معاشرتی طور پر ہمیں بلایا گیا، اور اس میں بھی ہم نے مرد کی برتری کو مسلط رکھا۔ پروردگار نے، آپ دیکھیے، اس غرور کو بھی توڑا ہے، معجزہ کر دیا، حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے،
ہم نے کبھی اس کو ایسے نہیں سوچا کہ مت سمجھو کہ چیزیں صرف ایک ہی کلیے سے طے ہوتی ہیں. اس کے اختیار میں ہے کہ اس کلیے سے بالکل مختلف چیز سامنے آ سکتی. آپ دیکھیے جو جوہر ہے نشو و نما کا، تربیت کرتے ہیں. مائیں علوم کی تربیت نہیں کرتی، مائیں احساس کی تربیت کرتی ہیں. اور علم بے معنی ہے اگر احساس شریک نہیں ہے. علم انتہائی شفاف ہو سکتا ہے اگر صرف اطلاع ہے. تو ماؤں کا کام بریکنگ نیوز نہیں ہے. ماؤں کا کام ہے کہ وہ ایک دلداری سے، دلبری سے، اور اس میں ایک عجب طرح کی احتیاط ہوتی ہے کہ اس سے بچوں کو آگے بڑھاتی ہے. تو مرد نے بڑی عقل مند دی، سوچا تربیت ان کے ذمہ کر دی. جب اس کو تربیت کے ذمہ لگا دیا تو ایک وقت چاہیے تھا نا کہ زندگی کے اور کام بھی ہیں، وہ کون کرے؟ دونوں اس میں شریک. مت سمجھیے زراعتی معاشروں میں عورت شریک نہیں، مت سمجھیے صنعتی معاشروں میں عورت شریک نہیں، مت سمجھیے آج میں اور آپ جس افسر شاہی کے زمانے میں زندہ ہے اس میں عورت شریک نہیں. لیکن اب شرکت میں فرق پڑ گیا. پہلے عورت شریک تھی اپنی خوشی سے، اپنے شعور سے، اپنے احساس سے، اور اس طرح سے جو اسے آتا تھا. جو اسے نہیں آتا تھا وہ اس میں شریک نہیں تھی. یہ بالکل منصفانہ معاشرہ ہے کہ جو آتا ہے وہ کر لو، جو نہیں آتا اس کو ضد کے ضرورت. آپ کے 19ویں صدی کے بعد کے معاشرے میں، جو کہ 19ویں صدی دریافت کی صدی ہے، صنعت کی صدی ہے، آپ کی نئی دنیا کی پہلی کروٹ 19ویں صدی میں آتی ہے. انہوں نے سوچا اگر عورت کام کرنے لگے تو عیش کے دروازے اور کھل جائیں. عورت جھانسے میں آ گئی، سوچا میں آزاد ہو رہی ہوں، اب میں آزاد ہو رہی ہوں، اور اب مجھے اپنی بات کہنے کا موقع میسر ہے، اب مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا موقع میسر ہے. لیکن اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ زندگی کی اکہری ذمہ داری کی بجائے ایک چوہری ذمہ داریوں میں گرفتار ہو رہی ہے. وہ معاش کی بھی حصے دار بنے گی، تربیت ابھی بھی اسی کے ذمہ ہے. زندگی کا جو احساساتی پہلو ہے وہ ابھی بھی اس کے ذمہ ہے. لیکن اب وہ ایک طرح سے جبر میں آئی. جب جبر میں آئی تو مرد کی تابع ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت تک معاشرت جو آپ کے 19ویں صدی کا معاشرہ ہے اس میں صنعتی ترقی کی بدولت، جنگوں کی بدولت، لمبے سفر کی بدولت مرد حاوی ہوتے گئے. عورت نے ایک اور کمال کیا، آپ اس کی ظرف کی بات دیجیے. اس نے اس جبر کو اختیار سمجھ کے قبول کیا. یہ سوچا کہ اچھا میرے زندگی کا دائرۂ کار بڑھتا جاتا ہے، لیکن اس دائرۂ کار کے بڑھنے میں مردوں کی ذہنی کیفیت نہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ایک طرف زندگی کی ضرورتیں بدل رہی ہیں، زندگی کا احساس بدل رہا ہے، تو دوسری طرف ایک ذہنی کیفیت بھی تبدیل ہو. تحسین بہت کم میسر آئی، تعریف کبھی کبھار، تنقید کا نشانہ زیادہ تھا. اور تنقید کے نشانے کے لیے کیا چیز ڈھونڈ کے لائے؟ روایت. تنقید کیوں زیادہ ہوئی؟ کہ پھر ایک مقابلہ پیدا ہوا، ایک دوڑ لگ گئی. یہ عورتیں ظالم آگے نکلتی ہیں، جیسے کچھوا جیت گیا تھا نا خرگوش سے، کچھ ایسی سندر زندگی میں پیدا ہونے لگی. تب روایت میں کیا آ گیا ہے، عورت یہ نہیں کرتی، عورت وہ نہیں کرتی، اچھی عورت یہ ہے، اچھی عورت وہ ہے. تو آپ دیکھیے خیر و شر کی اور انصاف کے پیمانے بدل رہے ہیں. جب خیر و شر کی اور انصاف کے پیمانے بدلتے ہیں، اگر انسان کسی چیز پر سب سے زیادہ ناخوش ہوتا ہے جب اسے انصاف نہیں ملتا. مجھے آپ کو روٹی نہ ملے ہم ناخوش نہیں ہوں، ہماری زندگی اور صورت سے تنگ ہوتی چلی جائے ہم ناخوش نہیں ہوں گے. لیکن اگر انصاف بھی نہ ملے تو پھر ہم ناخوش ہوں گے، اور تمہیں ناخوش ہونا شروع ہو. ہم ناخوشی جو ہے وہ کبھی بہت خوشگوار طریقوں سے ظاہر نہیں ہوتی. ناخوشی کا اظہار بھی ناراضی ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، خفگی ہوتی ہے. اس کا غصہ، اس کی خفگی ایک تھوڑی سی بغاوت کے طور پر
معاشی کی بغاوت اچھی نہیں لگی کچھ دن. میں خاص طور پہ مثال دوں گی آپ کو امریکہ کی، جس کو آج ہم اپنے سے بہت آگے سمجھتے ہیں. جب عورتیں اعلیٰ تعلیم کے لیے جانے لگیں تو وہ لوگ بڑے دبدھے میں تھے، بہت شک و شبے میں کہ اب کیا ہوگا. ابھی تک تو فیکٹری میں ہمارے ساتھ تھی، ابھی تک تو ہم نے اسے دفتر میں کلرک بنا کے رکھا تھا، ابھی تک تو ہماری لانڈری میں کپڑے سی کرتے تھے، اب کیا ہوگا. اب تو یہ انجینئرنگ میڈیسن میں بھی پڑھ گیا. اور عورت نے تعلیم سے یہ ثابت کیا کہ پروردگار اپنی تخلیق میں نا انصاف نہیں ہے. اس کو لگا، جیسے مجھے اور آپ کو لگتا ہے، کہ اگر ہم محنت کریں تو ہم وہی حاصل کر سکتے ہیں، بہتر حاصل کر سکتے ہیں جو مرد کر رہے ہیں. اس انصاف کے احساس نے برابری کا احساس کیا. اس برابری کے احساس نے ہمارے دلوں سے اپنی کم قدری مٹا دی اور ہماری سمجھ میں آیا کہ ہماری قدر منزل ہونا چاہیے. آج آپ جدیدیت کی جو بات کرتے ہیں، بہت بہتر ہو گئی ہے مرد کی ذہنی ساخت. ہاں، میری شکایت نہیں ہے ان سے، اور ان کی ذہنی ساخت کی جو کجی ہے اس کی ذمہ دار عورتیں. مائیں کس طرح پالتی ہیں بیٹیوں کو، بہنیں کس طرح برتتی ہیں بھائیوں کو، بیویاں کیسا دبک کے رہتی ہیں شوہروں کے سامنے. اور یہاں ایک اور خرخشہ شروع ہوا، اور وہ خرخشہ شروع ہوا مذہب کے بعد. انہوں نے سوچا یہ تو کسی طرح قابو میں نہیں آ رہے، یہ تو سمجھتی ہے میری وہی صلاحیتیں ہیں جو کسی دوسرے کی ہیں. اگر میری صلاحیتوں کو موقع پنپنے کا ملے تو میں بھی اسی طرح پنپ سکتی ہوں جیسے کوئی دوسرا انسان پنپ سکتا ہے. ان کا دین ہو گیا، اور دین کی وہ تشریح لے کر آؤ جو ان کے معاشرتی مزاج کو مطمئن کر سکے. تو وہ دین کی وہ تشریح آ گئی جو اس معاشرتی مزاج کو مطمئن کرتی ہے. آپ دیکھیے ہمارے یہاں ایک دین کی کیا تشریح ہے. جہاد کے کیا معنی؟ مشال خان کو مارا. قرآن کہتا ہے جس نے ایک کی جان لی اس نے ساری انسانیت کی جان لی، جس نے ایک کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی. تو اب برتری کے احساس میں ہر چیز کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہیے. جب معاشرے میں انسانی معاشرے میں صنفوں کو برتر اور کمتر میں تقسیم کر دیا جائے، آپ اچھے اور برے میں تقسیم کیجئے تو مجھے ذرہ برابر شکایت نہیں ہوگی، لیکن سراسر ایک انکار کی صورت میں رہنے لگے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ہم پاکستان میں سب سے اچھی حالت میں اس لیے ہیں کہ ہم حالت انکار میں ہیں. میں اگر آج کسی سے جا کے یہ کہوں کہ معاشرہ محفوظ نہیں ہے تو کہے گا عرفہ آپ بہت مبالغہ ہے، ایسا نہیں ہے، سب کچھ تو ٹھیک ٹھاک ہے. یہ جو لفظ ٹھیک ٹھاک ہے نا، سب خیریت ہے، سب ٹھیک ہے، یہ مصلحتوں کی وہ بدترین شکل ہے جب آپ حقیقت میں حقیقت سے آنکھ چرائی تو بلی نہیں ہے، آنکھ بند کرو. بلی تو کہیں نہیں جاتی، کبوتر اڑا ہو جاتا ہے. آنکھیں بند کرنے میں اس کی نقصان. اس لیے روایت میں چونکہ زندگی آسان ہے، اپنی اصلی شکل میں ہے، زندگی کی الجھنیں کم ہیں، معاشرے میں بہت سارے تماشے شروع نہیں ہوئے، نفرتوں کا مقابلہ شروع نہیں ہوا ہے، طاقت. اس لیے انسان برابر ہے. جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ میں اس لیے جدید ہوں کہ میں بال کٹوا سکتا ہوں، میں اس لیے جدید ہوں کہ میں انگریزی بول سکتا ہوں، یا میں اس لیے جدید ہوں کہ میں اس درسگاہ میں بیٹھی ہوں. سب غلط. عورتوں کو اپنی طبیعت کے مطابق بننے سجنے سنورنے کا آپ جانے کب سے، جانے کب سے. لوگ اماں حوا کو کہتے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی اور سزا بیچارے آدم کو ملی. میں سمجھتی ہوں اماں حوا انسان کی خودی کا دوسرا نام ہے. اس نے پہلی دفعہ سوچا کہ اگر میں کوئی مخلوق ہوں اپنی جگہ تو کچھ میرا بھی تو اظہار کا حق ہے، اس اظہار کے حق میں لاکٹ کر دوں. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ یہ بھی منشاء اللہ تھی. اللہ کی مرضی کے بغیر تو کوئی خلاف ورزی نہیں کر سکتا نا اس کے حکم کی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ الیک حوا اتنی بڑی تھی کہ انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا. نہیں، اللہ نے ان کو روبوٹ پروگرام اس لیے کیا تھا کہ بنائیں.
تو دنیا میں پہلی بات تو یہ ثابت کرنی پروردگار نے کہ احساس ذات جو ہے وہ عورت کے ذمہ ہے، وہ مرد کو بتائی دی۔ اسی صورت سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ابلیس نے نافرمانی کر دی، کیا مجال ہے ابلیس کی، اس کو پروگرام کر دیا گیا۔ اور ایک اور اس میں بہت لطف کی بات ہے، فرشتوں کا استاد ہے ابلیس، تو ڈسنٹ اور انکار صرف استاد کے حصے میں آ سکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے، پرکھتا ہے، دیکھتا ہے، اور دونوں برابر کی فکر، دونوں نے قسم کھائی ہے، ایک ہی قسم، وہ گمراہ کرتا رہے گا، پروردگار اس کو معاف کرتے رہیں گے رات برات۔ تو روایت اور جدیدیت میں فرق نہیں ہے، زندگی یقیناً ماضی میں گزری ہوگی اور زندگی یقیناً مستقبل میں گزرے گی، تو مستقبل کی زندگی کو ماضی سے جدا ہونا لازمی ہے۔ بالکل، آپ نے بھی ذکر کیا کہ عورت نے اس جبر کو اختیار سمجھ کے لینا شروع کیا، تو اس کے پیچھے کیا بنیادی وجہ تھی؟ کیا عورت نے ایسا کسی ایلوژن کی بنیاد پر کیا یا کانشیسلی کیا، یا اس کو سمجھ ہی نہیں تھی کہ وہ جس جبر کو اختیار سمجھ رہی ہے وہ در حقیقت جبر ہے؟ کیا یہ سوال اگر میری گستاخی معاف کر دیں تو مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ عورتیں مختلف پیدا کی گئی تھیں، مرد مختلف پیدا کیے گئے؟ سوچنے، سمجھنے، محسوس کرنے، اپنی ذات کا شعور رکھنے کا اس کو بھی آتا ہے۔ اگر زندگی میں کہیں اس کے لیے دیواریں کھڑی تھیں اور ان دیواروں میں شگاف پڑا، تو بے وقوف سے بے وقوف کو نظر آئے گا کہ یہاں سے روشنی آ سکتی ہے، سو وہ شگاف اس کے لیے اختیار بنتا ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ وہ زندگی جن قدروں کی بدولت ایک مرد برتری کا معاشرہ اسے کمتر ٹھہرا رہا ہے، انہیں قدروں کی بدولت وہ مرد سے وہ برتری کا احساس کی بجائے برابری چاہتی ہے۔ میں اس بات کا یقین رکھتی ہوں کہ نہ عورت کمتر ہے نہ مرد برتر، دونوں برابر ہیں۔ ذمہ داریاں مختلف ہو گئی تو کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے یہ بتائیے کہ فوج میں کیا لڑنے جاتا ہے؟ وزن، قد، اسلحہ، یا کہیں انسان کے اندر کی ہمت، للکارنے کا ارادہ؟ کیا اس کی کوئی صفت ہے کہ مردانہ صفات ہیں اور عورتوں کی نہیں؟ بہادری اگر ہے، مگر وہ میدان جنگ کی بہادری عورتوں کی اس سے کم آئی، کیونکہ پھر جیسے میں نے کہا زندگی بڑھتی ہے، اور ہم نے زندگی کو یہ سوچا کہ اب ہم زندگی کو تھوڑا سا منظم کریں، اس منظم کرنے میں خون خرابہ ان کے ذمہ لگایا، اور ہم نے سوچا ہم گھر کے صحن میں پھول لگائے کریں، تو یہ اختیار تھا۔ آپ کے خیال میں حقوق نسواں پر مشرق میں بھی کبھی کوئی کام ہوا ہے تحریک کی سطح پر یا آئیڈیالوجیکلی؟ ضرور ہوا ہے۔ اچھا، ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ مغرب کے رد عمل میں ہمیشہ ایک تیزی ہوتی ہے اور ایک شدت ہوتی ہے، مزاج ہے۔ مشرق کے عمل میں خاموشی ہوتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم آپ نے کبھی مغل عہد کی عورتوں کا ذکر پڑھا؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بس غرارہ پہنتی تھی، سگار کرتی تھی، عطر لگاتی تھی، بریانی کھاتی تھی، زندگی گزر جاتی تھی۔ سوچتی تھی، سمجھتی تھی، شعر کہتی تھی، زبانیں لکھتی تھی، فلسفے پر بحث کرتی تھی، فلسفہ آخر یہ سب کہاں سے آتی ہے؟ اور لڑنے کا موقع ہوتا تو توڑی جاتی تھی۔ نورجہاں کا نشانہ مشہور ہے کہ مرد ہار جاتے تھے، وہ جیت جاتے۔ ایک تیر سے اس نے شیر کو مارا ہے، جو شیر اس سے چند فٹ کے فاصلے پر۔ ایک نشانہ تربیت کی بات ہے۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیجیے، ہمارے ان گھروں میں جہاں بچیوں کو بالکل اسی طرح پالا جاتا ہے جیسے بچے پالے جاتے ہیں، تو وہ بچیاں ایک مختلف مزاج لے کے زندگی میں آتی ہیں۔ اور اگر اس طرح سے پالتے ہیں کہ نہیں 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 تم یہ نہیں کرو گی، تم چران نہیں لگاؤ گی، تم لڑکی ہو، تم درخت پہ نہیں چڑھو گی، تم لڑکی ہو، تم باورچی خانے میں جاؤ گی، سب کے لیے کھانا لے کے آؤ گی، تم لڑکی ہو، تو اس کو عجیب احساس ہوگا کہ میرے ذمہ بس یہی کام ہے۔ آپ اس کو شروع سے سکھائیں۔ اگر آپ یہ بات نہ سکھائیں، تربیت کے اس میں برابر کر دیں، آج
ماشاء اللہ آپ جس جگہ ہیں جہاں پڑھتے ہیں، آپ میری نسل کی بات تو جانیں گے، تو اس میں کوئی رکاوٹ کم ہو گئی ہے، بہت سی رکاوٹیں کم ہو گئی، اور جو رکاوٹیں ہیں بھی وہ آپ کی عورت ہونے کی وجہ سے نہیں ہیں، وہ معاشرے کے غیر محفوظ ہونے کی وجہ سے۔ وہ یہ ڈر نہیں ہے کہ ہم لڑکی کو کیوں بھیجیں، ڈر یہ ہے کہ یہ معاشرہ ہم کے ساتھ کیا کرے۔ لوگ اب اپنے بچوں کو ہاسٹل میں بھیجنے میں، بہت لڑکوں کو، جوان بچوں کو ہاسٹل بھیجنے میں 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ ان کو ہم وہاں بھیج دیں۔ خطرہ صرف گولی کا نہیں ہے، خطرہ آپ کے یہاں وہ ہے جو بغیر محنت کیے ہوئے پیسہ آیا ہے، جس آسانی سے آیا اسی آسانی سے خرچ ہوتا ہے، جن گھرانوں میں مشکل سے آیا ہے وہاں مشکل سے خرچ ہوتا ہے۔ تو اس سے رویے بدلا۔ مشرق میں تحریک چلانے کی ضرورت نہیں تھی، تحریک کی ضرورت تو وہاں ہوگی نا جہاں کوئی چیز سے انکار کر دیا گیا، جہاں انکار ہی نہیں کیا گیا وہاں کس سے غصہ کریں گے؟ اچھا، پھر لوگ آپ سے کہیں گے کہ جی وہ اس کو چولہے چکی پہ لگا دیا اور وہ صرف بچوں کی اماں بنتی رہی اور ان کے لیے کھانا پکاتی رہی اور یہ اور وہ۔ طاقت یہی سلوک تھی، مرد کے پاس طاقت تھی، اس نے اس کا پہلا نشانہ اس معاشرے کا سب سے کمزور مرد اگر کسی کے سامنے بہادر بن کے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کی بیوی یا اس کی ماں یا اس کی بہن، عورت کے سامنے، باقی پٹ کے آئے گا وہاں سے گالیاں کھا کے، اور وہاں تن کے ایسا کھڑا ہوگا کہ تیمور کے بعد بس یہی ہے۔ کمزور لوگوں کی نشان، اس کی بنیادی وجہ آپ کے نظام تعلیم کی حد سے زیادہ خراب ہے۔ آپ کا نظام تعلیم اعتماد نہیں دیتا، کاغذ کے ٹکڑوں کو پیسوں میں بنانے کی توفیق تو دیتا ہے، یہ ڈگری ہے اتنی تنخواہ، مگر کردار بنانے کی توفیق نہیں دیتا۔ عورت بہت مجبور رہی، میں نے مان لیا۔ آپ آج بھی کسی سے پوچھے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کوئی کام کرتی ہے، کہیں گے نہیں میری بیوی کوئی کام نہیں کرتی۔ آپ نے اس پہ بہت سی کہانیاں، بہت سے لطیفے، بہت کچھ سنا۔ گویا جو ایک کام خاموش ہے اور جس کام کی اجرت آپ نہیں دیتے پیسوں میں، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ کام بہت قیمتی ہے کیونکہ اس کی کوئی اجرت ہو نہیں سکتی۔ وہ کام تو کم قیمت کا رہ جاتا ہے نا جس کے بدلے میں ہم پیسے لیتے ہیں، قیمتی تو وہ ہے جو ہم نہیں لیتے۔ معاشرے نے آہستہ آہستہ، کیونکہ معاشرہ دو حصوں میں بٹا، صرف مختلف طبقوں میں نہیں بٹا، دو، ایک اندر کی دنیا ہوگی، ایک باہر کی دنیا، اور پھر ہم نے باہر کی دنیا سے عورت کو نکال دیا۔ ایک وقت میں وہ اندر کی دنیا میں رہ کے قوی تھی، حاکم تھی، مضبوط تھی، ایک وقت میں آج وہ باہر آ کے بھی نہ قوی ہے، نہ مضبوط ہے، نہ حاکم۔ تو صرف یہ فرق نہیں ہے کہ جی آپ پڑھاتے نہیں تھے، نوکری نہیں کرنے دیتے تھے، سب کچھ کرنے کے باوجود کیا ذہنی کیفیتیں بدلی؟ اور مجھے ایک اور بات کرنے کی اجازت دیجیے، آپ کو اس وقت آپ کے معاشرے میں بہت سی عورتیں ملیں گی جو کہیں گی یہ عارفہ دیدی یہ تو سب کو خراب کر دیا، ہم تو کا مطلب ہے خاموشی، بات کو سمجھنا، جو کہا جائے اسے مان لینا، لکیر کا فقیر ہو کے جینا، جہاں کہیں لکیر سے ہٹے نہیں تو بغاوت۔ میری پردادی کو قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھی؟ تو اس میں بری بری باتیں لکھی، اس میں بری باتیں کیا لکھی تھی؟ اس کا وراثت میں حق، اس میں بری بات کیا لکھی تھی؟ اسے اپنی زندگی کا ساتھی چن لینے کا حق ہے۔ اس میں بری بات کیا لکھی تھی کہ اگر اس زندگی کے ساتھی کے ساتھ گزارا نہ ہو تو علیحدہ ہو جانے کا حق ہے۔ اس میں کیا بری بات لکھی تھی کہ جو عورت کی اپنی جائیداد ہے یا کمائی ہے یا کاروبار ہے اس پر کسی کا کوئی حق نہیں، کسی مرد کا کوئی حق نہیں، نہ شوہر کا، نہ بیٹے کا، نہ باپ کا، نہ بھائی کا۔ کیسا اچھا انصاف ہے کہ مرد کے معاش پر عورت کا حق ہے، عورت کی معاش پر مرد کا نہیں۔ تو ہم کیسے کہیں کہ ہم ایسا نہیں، جب اگر آپ کا معاشرے میں عدل بات آئے، انصاف، میری تو پکار ہی ایک ہے
غربت روپے پیسے کی نہیں، غربت ہے انصاف کی. جب کسی کے لیے انصاف کچھ اور کسی کے لیے انصاف کچھ اور، جب آپ یہ شرط لگانے لگے. میں نہیں سمجھتی کہ میں مذہب سے مثالیں لانا شروع کروں. جون آف آرک کہاں سے آ گئی، مدر ٹریسا کہاں سے آ گئی، زینب بنت علی کہاں سے آ گئی، عائشہ بنت ابو بکر کہاں سے آ گئی. یہ کیا ہوتے؟ اگر آپ حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی پڑھیے تو جو سیاست کی فہم ان کے پاس ہے، میں سیاست کی بات کر رہی ہوں، علم حدیث تو وہ آخر مہر ہے، لیکن ہوا کیا کہ حالات میں انہیں تصویر کے دوسرے رخ پہ کھڑا کر. اگر تصویر کا دوسرے رخ پر ہو تو آج اسلام کی تاریخ میں ٹھیک کیا کیا مردوں نے؟ حضرت علی اور حضرت عائشہ صدیقہ کو لڑوا دیا. نہیں ہونا چاہیے. دونوں بہت کمال کے ہوتے اگر مل جاتے، ایک صورت مختلف. جب حضرت امام حسین کا سر تشت میں لا کے یزید کو پیش کیا جاتا ہے تو بولتا کوفے کے دربار سے لے کے مدینے کے عام لوگوں تک تاریخ کو زندہ کس نے رکھا. میں اسلام کی عورتوں کی بات نہیں کر رہی، میں قرۃ العین طاہرہ کا نام لیتی ہوں. کیا غضب کی شاعر جی رانی ہے، کیا محبت کی مثال. بیاہ سے محبت ہوئی، محبت ہونا ضرور، لیکن جرم ہو جاتا ہے اگر عورت اظہار محبت کرتے ہیں. مرد ایک کی وجہ 100 سے کرتے رہے، صبح سے شام تک 1000 محبوبوں کا ڈیٹ لگانے بول کہا ہے. تو کیا انسان کا احساس، اس کا دل، اس کی پسند، اس کا خیال عورت کے پاس نہیں؟ آپ کہاں سے کہیے میں آپ کو تاریخ سے مثال، جاپان چلیں، کوریا چلیں، چین چلیں، عورتیں ہر جگہ رہی. ہوا یہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی، ضرورتیں بڑھتی گئی. چھوٹی سے زمین پر کھیتی باڑی 2 عورت مرد مل کے کر لیتے تھے، خاندان اپنا گزارا کر لیتے. آپ میں سے بہت سونے پرلسبر کی کتاب گڈ ارتھ پڑھی ہوگی، اگر نہیں پڑھی تو پڑھیے. مگر جب لوگ بڑھ گئے، زیادہ زمین کاشتنی چاہیے، زیادہ شدت کے ساتھ چاہیے، وہ قوت اور وہ طاقت جسمانی طور پر اس کے پاس نہیں ہے. تو جن کے پاس وہ طاقت اور وہ قوت جسمانی طور پر تھی وہ آگے بڑھ گئے اور ان کے ہاتھ میں آپ کی معاش آ گئی، اقتصادی قوت ان کے ہاتھ میں ہے. اور آپ جانتے ہیں آج کی دنیا کا اصول بھی یہی ہے، اور قبل از مسیح کی دنیا کا دستور بھی یہی تھا کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس